راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ جی تو جناب، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں؟ گرمی کا موسم، گرمی کی شدت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ امید ہے، بلکہ میں ایک طرح سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ سبھی اپنا بہت خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ گرمی کے موسم میں جتنا اپنے آپ کو بچا کر یا محفوظ طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جی بالکل، ہمیں اپنا خیال تو رکھنا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگ بہت سے اچھے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ وہ راستوں میں لوگوں کو پانی دے رہے ہیں تاکہ مسافر پانی پیئے اور تازہ دم ہو سکے، اور کچھ لوگوں نے تو کولرز بھی باقاعدہ لگوا دیے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے۔ جی عظمیٰ، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں ایک دور دراز گاؤں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو راستے میں جہاں پر آبادی نہیں تھی، بہت دور دور تک کوئی مکان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نلکے لگے تھے جس کو ہم ہینڈ پمپ کہتے ہیں، اور اوپر لکھا تھا، وہ تنظیم کا نام لکھا تھا راہ انسانیت۔ تو لفظ بھی بڑا اچھا لگا اور ان کے کام بھی مجھے بڑے اچھے لگے۔ تو اس طرح سے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پانی پلانے کی بات ہے تو اور بھی بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں جن سے ہم اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ سنا ہم نے تلاوت کلام مقدس کا خوبصورت اقتباس اور خوشی کی بات، پشت در پشت وفاداری کی بات، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ پہلے وفادار رہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو وفادار ہے ہی، وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے اور اچھا کرنے کی ہمیں بھی ترغیب دیتا ہے۔ بالکل، جب خدا ہمارے ساتھ اس قدر وفادار رہتا ہے تو ہمارے لیے بھی واجب ہے کہ ہم ہر پل اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں۔ تو ابھی جناب آپ سن لیجئے جس سے آپ ہم سے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ پتہ پروگرام کا، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ اور فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963، اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، پاکستان۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے جناب آپ ہمیں خط بھیجیے، کمنٹ کیجیے اور کسی بھی طور پر ہم سے جڑے رہیے، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں صحت کی باتیں۔ آج پھر ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست جانسن فال صاحب، جو تشریف لائے دور دراز ملک سے، اور ان دنوں پھر ہمارے ساتھ انہوں نے رفاقت رکھی، اور پچھلے کچھ پروگراموں میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ سگریٹ نوشی ہماری صحت کے لیے کس طرح سے مضر ہے۔ جانسن صاحب، سگریٹ نوشی تو ہر دور میں ناپسندیدہ حرکت رہی ہے، اور ادارہ صحت کبھی بھی کسی کو انکریج نہیں کرتا کہ وہ سگریٹ پئیں۔ آپ یہ بتائیں کہ سگریٹ نوشی کا آغاز کس طرح سے ہوا، یعنی کس طرح سے یہ عادت جو ہے انسان کو پڑنے لگتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ سگریٹ نوشی شروع کیسے ہوئی، اس کی بہت تاریخ میں جانے کی بجائے جو عام طور پہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کچھ عناصر ہیں، کچھ ایسے چیزیں ہیں جن سے لوگ سگریٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر کا ماحول ہے
جب چھوٹے بچے دیکھتے ہیں اپنے والد صاحب کو، تو اگر پیرنٹس میں سے ماں اور باپ دونوں ہی سگریٹ پیتے ہیں تو بچے اسے دیکھتے ہیں تو وہ اسے کوئی بری بات نہیں سمجھتے، کیونکہ بچے جس ایج میں ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نقل کرتے ہیں، وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے ہی ماں باپ سے دیکھ کے وہ ایک عادت کو لے لیتے ہیں۔ ایک دوسرا خاص عنصر اس میں یہ ہے، جب ہم اسکول اور کالجز میں ہوتے ہیں، یہ ٹین ایج ایک ایسی ایج ہے کہ اس میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، تو وہ ایک دوسرا ماحول ہوتا ہے کہ جب ٹین ایج میں جو بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ ہر وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ یا اساتذہ یا لوگ انہیں منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا ایک تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے اسکول اور کالجز میں بھی چھپ چھپ کے جو ہے اسٹوڈنٹ سگریٹ پیتے ہیں، اور اگر ایسے اسٹوڈنٹ ان بچوں کے دوست ہیں تو ظاہر ہے ان سے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ جانسن صاحب، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان خاص طور پہ اس کو فیشن کے طور پر بھی اپنا لیتے ہیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے ایک دوست تھے، مجھے علم ہے کہ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، تو انہوں نے مجھے سگریٹ پیش کیا، میں نے کہا صاحب میں سگریٹ نہیں پیتا۔ وہ کہنے لگے جی مرد سگریٹ کے بغیر کوئی مرد ہوتا ہے؟ ان عوامل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرد کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے سگریٹ پینے سے۔ اس کے بعد ہمارا ماحول یا ہماری سوشل سیٹ اپ آ جاتا ہے، جیسے کاروباری لوگ وہ اپنے کانٹیکٹس بنانے کے لیے سگریٹ اچھے برانڈ کو وہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھتے ہیں، اور اس سے ان کی کوشش ہوتی ہے جاتے وہ سگریٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول میں ایک دوسرے سے ہم سیکھ لیتے ہیں اور سگریٹ پینے کا سبب بنتا ہے۔ پہلے یہ بالکل فری آفر ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم ایک اچھی کمپنی کے لیے، صحبت کے لیے یہ ضروری ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بن جاتی ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر وہ ہے کہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرا ایک ساتھی ہے تنہائی کا، یا اکیلا میں جب ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں تو سگریٹ سے مجھے تقویت ملتی ہے سوچنے میں۔ اور یہ ایک بڑا غلط تاثر ہے، کبھی کبھی جو ڈرائیورز ہیں وہ ان میں یہ اکثر پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ڈرائیونگ کے دوران سگریٹ پیوں گا تو میں الرٹ رہوں گا، میرے ہوش و حواس جو ہیں وہ زیادہ قائم رہیں گے اور میں ہوشیاری سے کر سکوں گا، اور یہ بھی ایک جھوٹی ایک تسلی ہے، عادت ہے۔ اور یہ چند عوامل ہیں یا عناصر ہیں جن میں ایک شخص سگریٹ پینے کا عادی بن جاتا ہے۔ جانسن صاحب، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے وہ سگریٹ کا عادی رہا ہے اور اب وہ سگریٹ پینا چاہتا ہے تو اپنے کسی بچے کو یا نوجوان کو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سگریٹ جلا کے دے دو، تو شاید اس طرح سے وہ جلانے سے بھی بچے کو عادت پڑ سکتی ہے آہستہ آہستہ۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے بچوں کو، جیسے میں نے بات کی کہ گھر کا ماحول، تو بچے اسے برا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہمارے دادا بھی یہ کرتے ہیں، نانا بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ عادت بن جاتی ہے جو آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور ایک شخص کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے جسم میں اس سے کیا کیا نقصانات شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر حقہ پیا جائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں، کیونکہ وہ اس سے بہت اچھا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اب اس میں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے، اس میں پان بھی آ جاتا ہے، بیڑی بھی آ جاتی ہے، دوسری ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو نشہ آور چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں حقے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو نکوٹین ہے، حالانکہ اگر دیکھیں وہ تمباکو اور کوئلے کے اوپر ہوتا ہے ڈائریکٹلی، اس کے بعد وہاں سے دھواں نکلتا ہے جب وہ کش لیتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جو دھواں اس میں پانی میں سے فلٹر ہو جاتا ہے اور نکوٹین وہیں رہ جاتی ہے۔ اگر ایسے بات ہو تو پھر ان کو مزہ نہیں آئے گا کش لینے کے بعد۔ نکوٹین میں ایک مزہ ہے جو گلے میں لگتی ہے، اور گلے میں اس کا ٹیسٹ لگتا ہے جس سے وہ اس کش لینے کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ بس پانی میں سے گزر کے آتا ہے، لیکن یہ نکوٹین نقصان دہ ہے، وہ اس دھوئیں کے ساتھ جائے گی اور وہ اس کو بالکل اسی طرح ہی نقصان پہنچا رہی ہے جیسے کہ سگریٹ۔ حالانکہ سگریٹ بھی آپ نے دیکھا اس کے پیچھے فلٹر لگا ہوتا ہے، اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو اس فلٹر کو کھول کے دیکھیں تو وہ پیلا ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، اتنی کبھی کبھی کالا یا براؤنش ہو جاتا ہے۔ تو
یہ میرا خیال صرف طفل تسلی ہے کہ حقہ پینے سے جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ تمباکو نوشی کسی بھی حالت میں ہو، چاہے وہ سگریٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ حقے کی صورت میں ہو، بیڑی میں ہو، یقیناً صحت کے لیے مضر ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اس عادت کو ترک کرنے کی کوشش کریں. جانسن صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے. امید کرتے کہ آئندہ پروگرام میں بھی ہم ضرور ملیں گے. بہت شکریہ جی. سن رہے تھے ہم صحت کی باتوں میں سگریٹ نوشی پر جو پوری ایک سیریز میں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی باتیں تھیں اور یہ ہماری بہتری کے لیے تھیں. یقیناً ہم سب کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور نہ صرف سننے والوں کو بلکہ ہمارے ارد گرد جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو اس لعنت سے، اس نشے کی لعنت سے بچا کر ہم ان کی زندگیوں کو بحال کر سکیں. تو کیوں نہ اب ہم اپنے سامعین کے خط شامل کریں. جی بالکل عظما، میرے سامنے تو کافی سارے خطوط موجود ہیں اور بڑے اچھا لگ رہا ہے جی. یہ خط ہے ہمیں لکھا امجد خان، ڈاکٹر ظفر بھٹا، وسیم وکی، جناب زبیر عباسی صاحب نے. آپ نے کہا کہ پروگرام سنا جوشوا بھائی کی آواز میں، خوبصورت آواز، اچھا انداز، اچھی باتیں، کلام مقدس کا خوبصورت اقتباس سنا، سارے سلسلے بہت اچھے لگے اور کہتے ہیں فہم عطا کر میرے خدایا، سن کر دل کو بہت سکون ملا. ٹی شاپ سنا، ماسٹر جی اور چاچا جی نے گفتگو کی، بہت اچھا لگا. گیت سن کر بہت اچھا لگا، کائنات کی سیر کر کے بہت اچھا لگا. تو بہت شکریہ جی آپ کے خوبصورت تبصرے پر اور آپ کی محبت کے لیے بہت شکریہ. آپ نے اتنا تفصیلی خط لکھا ہے، بہت بہت شکریہ امجد خان آپ کا، ڈاکٹر ظفر بھٹا آپ کا، وسیم وکی آپ کا اور زبیر عباسی صاحب آپ کا. ابھی میرے سامنے واٹس ایپ میسیجز موجود ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. سلیمان انصاری صاحب نے 4 میسیجز بھیجے ہیں ہمیں. آپ ہمارے پروگرام کو ریگولرلی سنتے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ پروگرام سنا، تلاوت کلام مقدس سے اور حمدیہ گیت سے بہت برکت ملی، ٹی شاپ پر ہونے والی گفتگو بھی پسند آئی اور آپ نے کہا کہ میسیجز میں میرا میسیج بھی شامل تھا جسے سن کر بہت اچھا لگا اور آپ ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہیں. تو سلیمان انصاری صاحب آپ ریگولرلی سنتے ہیں اور ریگولرلی ہمیں میسیج لکھتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی ساری محبت کے لیے بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خط ہے جی، یہ بھی بہاول نگر سے ہے. اسلم خان احسن خان، آپ نے بھی پروگرام سنا، کہتے ہیں کہ 29 مارچ کو ہمارا اپنا پروگرام راہ زندگی جناب بھائی جوشوا کی پیاری آواز میں سماعت فرمایا. کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا. ایس ایم ایس اور خط نشر ہوئے، اس میں ہمارے کلب کے صدر امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، نور محمد اور میرا بھی خط نشر ہوا، بہت اچھا لگا. تو جناب ہمیں آپ کے خطوط ہمیشہ ہی بہت اچھے لگتے ہیں، آپ اتنی محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھتے ہیں. اسلم خان احسن خان بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خط موجود ہے، یہ بھی صدیق ماکھا صاحب اور نور محمد صاحب کا ہے، بہاول نگر سے. آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا، آپ نے بھی سبھی سلسلوں کو پسند کیا، بہت شکریہ جی صدیق ماکھا صاحب اور نور محمد آپ کا. اس محبت کو، اس جذبے کو جناب اسی طور پر قائم رکھیے، بہت بہت شکریہ. اسد مراد صاحب ہمیں لکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام عادل مشتاق اور عظما یونس صاحبہ کی میزبانی میں سنا، کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر بہت برکت ملی اور آپ نے صحت کی باتوں کے سیگمنٹ کو بھی پسند کیا ہے. تو اسد مراد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں میسج لکھنے کے لیے. پرنس افضل شاہین، آپ نے کہا ویری نائس جی، پروگرام بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلال بھٹا صاحب نے کہا کہ زبردست پروگرام جی، بہت شکریہ آپ کا بھی. غلام سرور بلوچ، آپ نے کہا ہر رنگ سے مزین پروگرام راہ زندگی، بہت شکریہ جی آپ کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ امجد خان نے بھی فیس بک پر بھی ہمیں کمنٹ کیا، بہت شکریہ جی آپ کا. شفاقت علی باجوہ چمنڈا سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے باقاعدہ لسنر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے جی، آپ نے ریبا نعیم صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا، خدا کی تعریف آپ کو بہت اچھی لگی اور آپ نے بہت برکت پائی. خط آپ کو جو شامل ہوئے ان میں ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب کا خط، امجد خان صاحب کا خط، ڈاکٹر بلال بھٹا صاحب کا، زبیر عباسی صاحب کا، غلام سرور بلوچ صاحب کا خط آپ کو بہت اچھا لگا، بہت شکریہ جی آپ کا. شفاقت علی آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے نہ صرف ہمیں کمنٹ کیا بلکہ اپنے ساتھیوں کی بھی تعریف کی، بہت شکریہ. تو آپ تمام تر ساتھیوں کا بہت شکریہ جنہوں نے خطوط کے ذریعے، فیس بک اور واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمیں فیڈ بیک دیا. اسی طرح سے ہمیں لکھنا جاری رکھیے. تو خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم کسی نہ کسی تعلق سے دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور اسی تعلق سے آج کی ہماری آپ بیتی بھی ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی خوبصورت سی آپ بیتی.
मेरा नाम मरकज़ खुर्शीद है। मेरी ज़िंदगी में ये नहायत ही अहम और अच्छा वाक़या जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं एक बहुत ही अपने किसी नहायत ही अहम काम के सिलसिला में जा रहा था। रास्ते पर एक आदमी जो कि नहायत मुश्किलात में था, वो ऐसे ही गोल गोल होकर तो नीचे को हो रहा था, वो शायद मुश्किलात में था। हालांकि ये हालात के मुताबिक तो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब गया। इंसान होने के नाते मैंने उससे पूछा कि भाई आपको क्या मसला है। तो सिर्फ मुझे उसके इतने अल्फाज सुने कि मुझे बचा लीजिएगा। मैं एक अहम काम के सिलसिले में जा रहा था। मैं ये भी बार बार सोच रहा था कि शायद और कोई इसकी मदद कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ यही बात थी कि ये एक मुश्किल में है इंसान और परेशानी के आलम में है। तो इसलिए मेरे ज़मीर ने सिर्फ एक ही मुझे बात मेरे दिल में, ये मेरे ख्याल में आ रही थी कि मैं ही सिर्फ इसकी मदद करूं। तो जैसे ही मैंने उनको पकड़ा, उनको थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपनी पेन वाली जगह पर हाथ रखा जहाँ पे उनके दर्द हो रही थी। तो जैसे उन्होंने हाथ रखा तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। मैंने कुछ ना सोचा, मैंने फ़ौरन उनको उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और मैं दुरानिया सफ़र उनके साथ बातचीत करता रहा। तो करीब एक हॉस्पिटल था, तो जैसे ही वहाँ पर मैं पहुँचा तो डॉक्टरों ने जल्दी जल्दी से, हेल्पर्स थे कुछ, तो उन्होंने स्ट्रेचर पर रखा और अंदर ले गए। तो उन्होंने फ़ौरन उसका चेकअप किया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा मैं एक राहगीर हूँ और ये भी राहगीर हैं। तो जैसे ही उन्होंने फ़ौरन चेकअप करने के बाद नोट किया या उन्होंने चेक किया तो ये अपेंडिक्स का मसला था। मेरे ख्याल में ये बार बार ये बात आती थी कि शायद हो सकता है मुझे किसी मुश्किलात का सामना भी करना पड़े, लेकिन मैं इन सारी बातों के लिए तैयार था। मैंने सिग्नेचर भी किए, मैंने सारा कुछ कहा, और जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तो फिर भी मेरे दिल में ये बात आती थी कि अभी मैं यहाँ से चला जाऊँ, अभी चला जाऊँ। लेकिन चूंकि खुदा की तरफ से ऐसा नहीं था, इसलिए मैं आखिर तक वहीं पर रहा और मैंने उसका पूरा पूरा साथ दिया। इंसान होने के नाते मैं दिल ही दिल में परेशान भी था कि खुदाया इस इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। जब वो ऑपरेट हुआ, उसके बाद जब वो बाहर आया तो उस हालत में ना था कि वो मेरे साथ बातचीत करता, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे बताया कि भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इसको वक्त पर हॉस्पिटल ले आए। ये आखिरी स्टेज पर अपेंडिक्स थी, अगर ये फूल कर फट जाती तो ये आज इस दुनिया में शायद इंसान ना होता। डॉक्टरों ने मुझे इत्मीनान दिलाया कि सब कुछ ठीक है, इंसान बच गया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, उस इंसान की ज़िंदगी बच गई। मैं इस बात के लिए बहुत खुश भी हुआ। इंसान को चाहिए कि इंसान की मदद करता रहे। जी तो जनाब, हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अच्छे लोगों में अगर शामिल होना हम चाहते हैं, और खुदावंद ताला की भी यही मर्जी है उज़्मा कि हम अच्छे लोग बने, क्योंकि खुदा अच्छा है और वो चाहता है कि उसके लोग भी अच्छे रहें, और अच्छे इंसान वो हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। बहुत खूब कहा आपने। और अच्छा इंसान बनने के लिए हमें खुदा ताला की मदद दरकार है, हमें उससे दुआ की जरूरत है। तो आइए चलिए हम अपने सरों को झुकाते हैं और मिलकर करते हैं दुआ। जी हम दुआ करेंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ उसमें मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे दो लिसनर्स हैं, बहुत ही प्यारे हाफिज कमरुद्दीन जडेजो साहब जिनके अहलिया के भाई, और हकीम सदीक माखा साहब जिनके पोते का इंतकाल हुआ। तो हमारी पूरी टीम को बड़ा दुख है। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं और उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए हमेशा हम दुआ गो रहेंगे, तो हम उनके लिए भी जरूर दुआ करेंगे। तो चलिए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा के हुजूर दुआ करते हैं। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपकी हुजूरी में इल्तजा करते हैं अपने तमाम तर लिसनर्स के लिए, खास तौर पर हाफिज कमरुद्दीन और हकीम सदीक माखा के खानदानों के लिए। आसमानी बाप, इनके दिलों को अपनी तसल्ली से भर दीजिए और इनको अपना इत्मीनान बख्शिए। और हम ये भी दुआ करते हैं कि बाकी तमाम सामाईन, उनके खानदान, हर तरह से उन पर आपका फजल जारी रहे और वो महफूज रहें। इसी तरह हम दुआ करते हैं अपने वतन अजीज के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसकी बका के लिए, कि खुदावंद ताला हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा आपकी पनाह में रहे। और इस दुआ को हम मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इसी के साथ मैं आदिल मुश्ताक और मैं उज़्मा यूनुस आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।